إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بذریعہ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے کائنات کی تخلیق کی، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے بنایا اور قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسانوں کو ان چیزوں کے بارے میں تعلیم دی جس کا انہیں علم نہیں تھا۔ عزیزان محترم، خالق کے بعد اگر مخلوق میں سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی جائے، کوئی لائق تعریف ہے، لائق ستائش ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار رب العالمین سے جو فضائل اور خصوصیات عطا کیے گئے وہ دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو نہیں دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضائل اور خصائص کا جامع اور مظہر بنا دیا۔ اس لیے خالق کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کسی کی شان میں تعریف بیان کی جائے گی، کسی کی مدح سرائی کی جائے گی، کوئی لائق ستائش ہوگا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانوں نے مختصر لفظوں میں یوں کہہ دیا: لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی خالق کے بعد مخلوق میں سب سے عظیم ترین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعض فیصلے بھی عجیب ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے والدہ کی مادر شکم میں ہی تھے کہ آپ کے والد کا اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تھوڑا اور بڑے ہوتے ہیں، 2 سال اور بڑے جب ہوتے ہیں تو دادا عبد المطلب کا بھی سایہ آپ کے سر سے اڑ جاتا ہے، یعنی یک کے بعد دیگرے سارے سہارے چھین لیے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ آدمی کے اندر اگر کوئی کمال یا خوبی یا خصوصیت، کوئی کوالٹیز دیکھی جاتی ہے تو اس کے بڑوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ فلاں کے دادا ایسے تھے، بڑے باکمال تھے، اس لیے پوتا بھی باکمال ہوا۔ فلاں کے باپ بڑے باکمال تھے تو بیٹے میں یہ کمال آ گیا۔ فلاں کی ماں ایسی تھی تو بیٹے میں یہ خوبی آ گئی۔ یعنی لوگ جو ہے وہ اس کے بڑوں کی طرف اس کو منسوب کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے سارے سہارے چھین لیے تاکہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا سہارا عطا فرمایا: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نبوت کا انتخاب فرماتے ہیں۔ نبوت کا جو مقام ہے یہ ارتقائی نہیں ہے، انتخابی ہے۔ آپ دنیا کی اور آخرت کی تمام چیزوں کو محنت سے، کوشش سے، لگن سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نبوت کا مقام جو ہوتا ہے وہ آدمی کوشش سے اور لگن سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا انتخاب، اس کا چناؤ، اس کا چین جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب واقف ہیں کہ اپنی رسالت کس کو عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف نبوت کا ہی انتخاب نہیں کرتے بلکہ نبی سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی انتخاب کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے میں لوگ بتوں کے نام پر نام رکھتے تھے، مثلا عبد العزیٰ وغیرہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا جو نام تھا وہ عبداللہ تھا، ناموں میں سے سب سے اعلیٰ نام تھا، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ کو دودھ پلانے والی جو عورت تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کرنے والی تھی، اس پر ٹرسٹ کرنے والی تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی تو بہت سی عورتیں ہیں، لیکن ان سب کی نظریں جو تھی وہ اسباب پر تھی۔ حلیمہ ایک ایسی تھی جن کی نظر مسبب الاسباب پر تھی، اس لیے وہ ایکسپٹ ہو گئی اور دیگر جو تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ تو انوار و برکات کا ظہور ہونے لگا، ظاہری اور باطنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، حکمت، دعوت سے اس دنیا کی کایا پلٹنے لگی اور اس دنیا میں ایک نیا انقلاب آنا شروع ہوا، اس محروم اور بدنصیب دنیا کی قسمت پھر سے جاگنے لگی۔ لوگوں نے آپ کے نبوت کے بعد تو فائدہ اٹھایا ہی، آپ کی بعثت سے پہلے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، جس پر ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں کہ تعمیر کعبہ کے بعد تنصیب حجر اسود کا واقعہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ آپ کی بدولت بعثت سے قبل رونما ہونے والے انقلابات میں یہ سب سے مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکہ میں سخت اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اثر نو تعمیر میں نہیں ہوا بلکہ تنصیب حجر اسود کے بارے میں اختلاف ہوا۔ مرور زمانہ اور سیلاب کی وجہ سے مکہ کی عمارت جو تھی وہ بوسیدہ ہو گئی تھی۔ قریش مکہ نے یہ ارادہ کیا کہ اثر نو اس کی تعمیر کی جائے، لہذا تمام کے تمام قبائل اثر نو تعمیر میں شامل رہے، لیکن جب تنصیب حجر اسود کی باری آئی، حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو ان میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ایسا نہیں، بہت سخت اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ تلواریں نیام سے کھنچ گئی، لوگ جنگ و جدال پر اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ تقریباً 4-5 دن تک یہی حالت رہی، پھر قریش کے ہر قبیلے کے ایک سردار جمع کیے گئے اور ان سب نے یہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ مشورہ کیا اور ان کا یہ اتحاد ہوا کہ کل جو بھی شخص کعبے کے اندر پہلے داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حکم بنا لیں گے، اس کو اپنا ثالث بنا لیں گے۔ لہذا تمام قبائل کے سرداران حضرات اس بات پر متفق ہو گئے، سب کا اتحاد ہو گیا۔ تو دوسرا دن گزرتا ہے تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں۔ جب قبیلے والے اور تمام لوگ دیکھتے ہیں تو یہ ان کے پکار کر کہنے لگتے ہیں ھذا محمد الامین ورضیناہ، یہ تو محمد امین ہیں، ہم ان کو اپنا حکم بنانے پر، ہم ان کو اپنا ثالث بنانے پر راضی ہے۔ ہر قبیلہ پرآرزو تھا اور مایوس بھی تھا، پتہ نہیں کس کے حق میں فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاریک اور روشن دونوں پہلو سامنے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، موقع کو مد نظر دیکھتے ہوئے اپنی ردائے رحمت کو پھیلا دیا اور ہر قبیلے سے ایک ایک سردار کو بلوایا تاکہ تمام قبیلوں میں مساوی طور پر حجر اسود کی تنصیب میں ان کا حصہ لگ جائے۔ تمام قبیلے کے سردار آئے اور سب نے ایک ایک بازو چادر پکڑ لی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو چادر پکڑوا دی تاکہ، اور اس کے بعد حجر اسود کو مکے پہ نصب کر دیا۔ اس طرح کی تلواریں جو تھی وہ نیام کے اندر چلے گئی۔ ایک خونریز جنگ جو تھی وہ ٹل گئی، امن و شانتی کی فضا کا ماحول قائم ہو گیا، سب لوگ بڑے خوش ہوئے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، نبوت کے بعد تو معصوم ہوتا ہی ہے، لیکن نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، اس زمانے میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی جو وہاں پھیلی ہوئی نہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برائی کے قریب تو کیا، آپ کے دل میں کسی برائی کا خیال تک نہیں آتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کے قریب ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے حالات، کچھ ایسے واقعات پیش آنے لگے جو نبی کو نبوت ملنے سے پہلے پیش آتے ہیں۔ ایسے واقعات کو ارہاس کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات جب 40 برس کے قریب ہو گئی اور قریب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم خلوت پسند ہو گئے اور تنہا عبادت کا ذوق و شوق آپ کے اندر پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا میں جاتے اور وہاں پر عبادت کرنے لگ جاتے، اور ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب بھی آنے لگے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ صبح صادق کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کی تعبیر جو ہوتی ہے صبح صادق کی طرح سچی ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ مکہ سے 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون ہو کر اللہ کی عبادت میں مستغرق رہتے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ کئی دنوں کا آپ کھانا لے کر جاتے اور وہیں پر عبادت کرتے، اور کئی دنوں تک آپ گھر نہ آتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو آپ گھر تشریف لاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس کھانا پانی پہنچا دیا کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہی عبادت میں مشغول تھے، ایک دم ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے جو جبریل امین تھے، وہ آتے ہیں اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں، آپ کے قلب پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوسری مرتبہ پھر فرشتہ گرم جوشی کے ساتھ دباتا ہے اور کہتا ہے پڑھو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پڑھنے والا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتہ آپ کو اپنے سینے سے چمٹا کر چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم۔ یہ آخری نبی پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی، آخری نبی پر، آخری کتاب کا، آخری امت کے لیے پہلا سبق تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو یاد کر لیے، اور جب گھر تشریف لائے تو تمام واقعہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیے، اور کہنے لگے مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، پھر تھوڑی دیر بعد ان کو تھوڑا سکون ہو گیا تو کہا کہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں،
لوگوں کے ساتھ امانتداری سے پیش آتے ہیں، دیانتداری سے پیش آتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اپنے آپ اپنی کمائی مفلسوں اور غریبوں میں محتاجوں میں بانٹ دیتے ہیں، حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، واللہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلی جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل موحد تھے، قریش مکہ کے کفر اور شرک اور بت پرستی سے بڑے بیزار تھے، وہ ایک نئے دین کی تلاش میں تھے، عبرانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ جب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس واقعے کے بارے میں یعنی غار حرا کے واقعے کے بارے میں سنایا تو ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، واللہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نکالیں گے، کیونکہ جو بھی نبوت لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مکہ والے مجھے باہر نکال دیں؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں ضرور ایسا وہ کریں گے، کیونکہ جو نبوت لے کے آتا ہے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تقریباً 3 سال گزرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقریباً 3 سال کے بعد جب ایک مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مکہ کے لوگوں کو اس پروردگار کے بارے میں ڈرائیے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز لگائی یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے تم پر ایک دشمن ہے جو حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امین ہی پایا ہے، ہاں ہم ضرور کہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور میں آخری رسول کے طور پر بھیجا گیا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ قریش مکہ آپ کی مخالفت پر اتر آئے، سب بول فول بکنے لگے، الٹا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، یہاں تک کہ طرح طرح کی اذیتیں اور پہنچانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ کہ جب کچھ دن اور ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کی طرف وحی کرتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی آپ کھلا تبلیغ کیجئے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلا ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، اپنی نبوت کا اقرار کروانے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن قریش مکہ آپ کی مخالفت پر اتر آتے ہیں اور آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانے لگتے ہیں۔ سب ایک اللہ احد کی رٹ لگاتے رہے، اپنی جان تو دینا گوارا سمجھا لیکن ایمان سے کسی نے بھی نہیں موڑا۔ ان کا ایمان جو تھا وہ پہاڑوں کی طرح، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا تھا لیکن ان کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمائے۔